خوش آمدید۔ آج ہم جیمز کلیئر کی جو مشہور کتاب ہے اٹامک ہیبٹس، اس کے کچھ اہم نکات پر بات چیت کر رہی ہیں۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی عادتیں ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان خیالات کا آپ سمجھیں نچوڑ نکالا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ روزمرہ کی جو معمولی نظر آنے والی عادتیں ہیں وہ وقت کے ساتھ کیسے حیران کن نتائج دیتی ہیں۔ یہ کوئی آپ کہیں جادو نہیں ہے، بلکہ ایک باقاعدہ منظم طریقہ کار ہے۔ تو ہم مصنف کی اپنی کہانی سے شروع کریں گے کہ کیسے ایک سنگین حادثے نے انہیں ان اصولوں کو دریافت کرنے پر مجبور کیا، اور پھر ان عملی حکمت عملیوں کو دیکھیں گے جنہیں کوئی بھی اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے نا؟ جی بالکل، آئیے دیکھتے ہیں کہ روزانہ صرف ایک فیصد بہتری کی طاقت کیسے کام کرتی ہے۔ جیمز کلیئر کی کہانی وہ کافی ڈرامیٹک ہے۔ ہائی اسکول میں بیس بال کھیلتے ہوئے ایک بھاری بیٹ سیدھا ان کے چہرے پر لگا۔ چوٹیں بہت شدید تھی، کھوپڑی میں کئی فریکچرز، آنکھ کو نقصان اور دماغ میں سوجن بھی۔ حالت اتنی خراب ہوئی کہ انہیں سانس لینے میں دشواری ہوئی، دورے پڑے اور وہ کوما میں چلے گئے۔ ارے باپ رے! جی، یہ واقعی ایک زندگی بدل دینے والا لمحہ تھا، اور صحت یابی کا عمل وہ بہت سست اور مشکل تھا۔ مہینوں لگے، انہیں بینائی اور توازن کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اور سب سے تکلیف دہ بات شاید سب سے بڑھ کر انہیں اپنی محبوب بیس بال ٹیم سے نکال دیا گیا، جو ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ ان کا خواب تھا ایک پروفیشنل کھلاڑی بننا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل میں کوئی موقع چھپا ہوتا ہے۔ کالج پہنچ کر کلیئر نے بڑی انقلابی تبدیلیوں کے بجائے چھوٹی مستقل عادتوں پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، کیسی عادت ہے؟ جیسے ہفتے میں چند بار وزن اٹھانا، اپنی نیند کے اوقات کو بہتر بنانا، کمرے کو صاف ستھرا رکھنا اور پڑھائی کی عادات کو منظم کرنا۔ یہ سب بہت معمولی باتیں لگتی ہیں نا؟ بالکل، بہت معمولی، لیکن ان معمولی تبدیلیوں کا جو مجموعی اثر تھا وہ غیر معمولی تھا۔ 6 سال کے عرصے میں وہ شخص جو موت کے منہ سے واپس آیا تھا، اپنی یونیورسٹی کا ٹاپ ایتھلیٹ بن گیا۔ واقعی؟ جی ہاں، انہیں ESPN اکیڈمک آل امریکہ ٹیم میں منتخب کیا گیا، جو پورے ملک میں صرف 33 کھلاڑیوں کو دیا جانے والا اعزاز ہے، اور انہیں یونیورسٹی کا سب سے بڑا ایوارڈ پریزیڈنٹ میڈل بھی ملا۔ زبردست! تو ان کی کہانی کا سبق یہ ہے کہ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی۔ یہ چھوٹی، بظاہر غیر اہم نظر آنے والی مثبت تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جنہیں اگر صبر اور استقامت کے ساتھ سالوں تک جاری رکھا جائے تو وہ حیران کن نتائج دیتی ہیں۔ بالکل، یہ فوری نہیں بلکہ بتدریج ہونے والا عمل ہے، اور یہی ایٹمی عادتوں کا بنیادی تصور ہے۔ ایٹمی کا مطلب ہے بہت چھوٹا، جیسے ایٹم، لیکن ساتھ ہی بہت طاقتور بھی۔ یہ چھوٹی عادتیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک بڑا نظام بناتی ہیں اور پھر بڑے نتائج دیتی ہیں۔ اس کی ایک شاندار مثال برطانوی سائیکلنگ ٹیم ہے۔ 2003 تک انہوں نے اپنی 100 سالہ تاریخ میں صرف ایک اولمپک گولڈ میڈل جیتا تھا، صرف ایک۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے ڈیو بریلسفورڈ کو اپنا پرفارمنس ڈائریکٹر مقرر کیا۔ بریلسفورڈ نے مارجنل گینز یعنی معمولی فوائد کے مجموعے کی حکمت عملی اپنائی۔ ان کا فلسفہ تھا کہ اگر آپ ہر اس چیز میں جو سائیکلنگ سے متعلق ہے صرف 1% بہتری لائیں تو ان تمام چھوٹی بہتریوں کا مجموعی اثر بہت بڑا ہوگا۔ 1%؟ یہ تو بہت کم لگتا ہے۔ کیسی بہتریاں تھیں یہ؟ اور یہ بہتریاں واقعی بہت معمولی تھیں، جیسے سائیکل سواروں کے لیے زیادہ آرام دہ سیٹیں ڈیزائن کرنا، پٹھوں کی بحالی کے لیے بہتر مساج جیل استعمال کرنا، کھلاڑیوں کو ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ سکھانا تاکہ وہ بیمار کم ہوں۔ ہاتھ دھونے کا طریقہ؟ جی ہاں، یہاں تک کہ ٹیم کے ٹرک کے اندرونی حصے کو سفید رنگ دینا تاکہ دھول مٹی آسانی سے نظر آ سکے اور اسے صاف رکھا جا سکے۔ ارے واہ، یہ تو سننے میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی ہیں۔ کیا ان سے واقعی کوئی فرق پڑا؟ فرق حیران کن حد تک۔ صرف 5 سال میں 2008 کے بیجنگ اولمپکس میں برطانوی ٹیم نے سائیکلنگ کے 60% گولڈ میڈل جیت لیے۔ 60%؟ جی، اور 2012 کے لندن اولمپکس میں انہوں نے 9 اولمپک ریکارڈ اور 7 عالمی ریکارڈ قائم کیے۔ ناقابل یقین! اور ٹور ڈی فرانس کا کیا بنا؟ وہ تو بہت بڑی ریس ہے۔
इसी साल 2012 में ब्रैडली विगिन्स टूर डे फ्रांस जीतने वाले पहले बरतानवी साइकिलिस्ट बने और अगले 6 सालों में बरतानवी साइकिलिस्टों ने ये मशहूर रेस 5 बार जीती। 5 बार? जी, ये साइकिलिंग की तारीख की सबसे कामयाब मुहिमात में से एक समझी जाती है और ये सब मुमकिन हुआ उन्हीं छोटी-छोटी 1% बेहतरियों से। इसके पीछे जो रियाजी है वो भी दिलचस्प है। अगर आप रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर तक आप तकरीबन 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? हाँ, लेकिन अगर आप रोजाना 1% खराब होते हैं तो आप तकरीबन 0 पर पहुंच जाएंगे। ये वाकई खुद साजी का मुरक्कब सूद, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना? बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन यहां एक अहम अहम नुक्ता है, सब्र। फौरन नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। क्लियर इसे बर्फ के पिघलने की मिसाल से समझाते हैं। अच्छा, वो कैसे? फर्ज करें एक कमरे में बर्फ का क्यूब रखा है और दर्जा हरारत 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत बढ़ता है, 26, 27, 28, 29, 30, 31। बर्फ पर कोई असर नहीं होता, कुछ नहीं बदलता। फिर 32 डिग्री पर बर्फ पिघलने लगती है। वो आखिरी 1 डिग्री जो पिछली डिग्रियों जितनी ही थी, एक बहुत बड़ी तब्दीली लाती है। इसी तरह आदतों पर काम करते हुए शुरू में नताइज नजर नहीं आते, लेकिन एक खास मकाम, एक थ्रेशहोल्ड के बाद तब्दीली वाज़े हो जाती है। तो सब्र किलीदी है। ये बहुत अहम नुक्ता है। हम अक्सर जल्दी नताइज ना मिलने पर हिम्मत हार जाते हैं, है ना? अच्छा, किताब में एक और दिलचस्प बहस अहदाफ यानी गोल्स बमुकाबला निज़ाम यानी सिस्टम्स की है। आमतौर पर तो यही समझा जाता है कि कामयाबी के लिए बड़े बड़े अहदाफ मुकर्रर करना जरूरी है। हाँ, आम ख्याल तो यही है, लेकिन क्लियर का कहना है कि अहदाफ सिमत मुतय्यन करने के लिए तो अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन असल तरक्की निज़ाम बनाने से होती है। अहदाफ वो मंजिल हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जबकि निज़ाम वो रास्ता या अमल है जो आपको वहां तक ले जाता है। तो अहदाफ में क्या खराबी है? क्या हमें अहदाफ नहीं बनाने चाहिए? मतलब? नहीं, देखें, अहदाफ बनाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन सिर्फ अहदाफ पर इन्हिसार करने के कुछ मसाइल हैं। पहला, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के अहदाफ अक्सर एक जैसे ही होते हैं। हर ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, सही? तो सिर्फ गोल्ड मेडल का हदफ रखना कामयाबी की जमानत तो नहीं। ठीक। दूसरा, अहदाफ हासिल करना अक्सर एक लम्हाती तब्दीली लाता है। असल मसला वो बुनियादी निज़ाम है जो नताइज पैदा करता है। मिसाल के तौर पर, आपका हदफ कमरा साफ करना हो सकता है, आपने कर लिया, लेकिन अगर आप अपनी बेतरतीबी फैलाने वाली आदत यानी आपका निज़ाम उसको नहीं बदलते तो कमरा जल्द ही दोबारा गंदा हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। और किताब में ये भी जिक्र है कि अहदाफ खुशी को मुस्तकबिल से जोड़ देते हैं कि जब मैं ये हासिल कर लूंगी तब खुश होंगी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल, ये एक या तो या वाली सूरत हाल पैदा करता है, या तो आप कामयाब हैं या नाकाम। और चौथा मसला ये है कि जब लोग अपना हदफ हासिल कर लेते हैं, जैसे मैराथन दौड़ना, तो अक्सर उनकी तरगीब खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें आगे बढ़ाने वाली कोई चीज नहीं रहती। इसे यो-यो असर कहते हैं। अच्छा, जैसे वजन कम करने के बाद दोबारा बढ़ जाना? बिल्कुल वही। तो इसका मुतबादिल क्या है? निज़ाम पर तवज्जो देना। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बताएं। निज़ाम पर मबनी सोच का मतलब ये है कि आप नतीजे से ज्यादा अमल पर तवज्जो मरकूज करते हैं। आप अमल से, उस प्रोसेस से लुत्फअंदोज होना सीखते हैं। खुशी मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि सफ़र जारी रखने में मिलती है। आप रोज़ाना वो 1% बेहतर होने पर तवज्जो देते हैं। जैसा कि किताब कहती है, मकसद खेल जीतना नहीं, खेल जारी रखना है। तो किलीदी नुक्ता ये हुआ कि आप अपने अहदाफ की सतह तक नहीं उठते, आप अपने निज़ाम की सतह तक गिरते हैं। यानी अगर आदतें बदलने में मुश्किल हो रही है तो मसला शायद आप में नहीं बल्कि आपके तरीक़ेकार या निज़ाम में है। बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत ताकतवर ख्याल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये निज़ाम कैसे बनाया जाए जो वाकई काम करे। इसके लिए हमें तब्दीली की गहरी सतह को समझना होगा। तब्दीली की गहरी सतह, इससे क्या मुराद है? क्लियर तब्दीली की 3 सतह बताते हैं: नतीजा, आउटकम, अमल, प्रोसेस, और शनाख्त, आइडेंटिटी। ओके, नतीजा, अमल, शनाख्त। जी, नतीजा वो है जो आप हासिल करना चाहते हैं, मसलन वजन कम करना। अमल वो है जो आप करते हैं, मसलन वर्जिश करना।
اور شناخت یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں. مثلاً میں ایک صحت مند انسان ہوں. اور زیادہ تر لوگ میرے خیال میں نتائج پر توجہ دیتے ہیں، جیسے مجھے 10 کلو وزن کم کرنا ہے۔ ہاں بالکل. اور کچھ لوگ عمل پر توجہ دیتے ہیں، جیسے میں ہفتے میں 3 دن جم جاؤں گا. لیکن کلیئر کا کہنا ہے کہ سب سے پائیدار اور سب سے گہری تبدیلی تب آتی ہے جب آپ اپنی شناخت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں. شناخت پر؟ جی، یعنی یہ سوچنے کے بجائے کہ میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ سوچیں کہ میں کون بننا چاہتا ہوں. اچھا، تو مقصد صرف کتاب پڑھنا نہیں بلکہ قاری بننا ہے۔ مقصد میراتھن دوڑنا نہیں بلکہ رنر بننا ہے۔ مقصد گٹار سیکھنا نہیں بلکہ موسیقار بننا ہے۔ یہ فرق کیسے مدد کرتا ہے؟ دیکھیں، جب آپ اپنی شناخت بدلنے پر کام کرتے ہیں تو آپ کے اعمال آپ کی نئی شناخت کا ثبوت بن جاتے ہیں. ہر عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ ویسے ہی شخص ہیں. مثال کے طور پر، اگر آپ خود کو ایک صحت مند شخص سمجھتے ہیں تو صحت بخش کھانا یا ورزش کرنا آپ کی شناخت سے مطابقت رکھتا ہے اور یہ آسان ہو جاتا ہے. اس کے برعکس، جو رویہ آپ کی شناخت سے میل نہیں کھاتا وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. تو شناخت بنتی کیسے ہے؟ کیا یہ صرف سوچنے سے بن جاتی ہے کہ میں ایسی ہوں یا میں ویسی ہوں؟ نہیں، صرف سوچنے سے نہیں. شناخت بنتی ہے بار بار کیے جانے والے اعمال سے. کلیئر اسے ریپیٹڈ بینگنس کہتے ہیں. جتنی بار آپ کوئی رویہ دہراتے ہیں اتنی ہی اس سے وابستہ شناخت مضبوط ہوتی جاتی ہے. آپ یوں سمجھے ثبوت جمع کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ روزانہ اپنا بستر ٹھیک کرتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر ایک منظم شخص کی شناخت کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ اپنی شناخت کے کسی پہلو پر فخر محسوس کرتے ہیں تو اسے برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل. فخر ایک بہت طاقتور محرک ہے. کتاب میں ایک خاتون کی مثال ہے جس نے ناخن چبانے کی عادت اس لیے چھوڑی کیونکہ اس نے مینیکیور کروانا شروع کیا اور اسے اپنے صاف ستھرے ناخن اچھے لگنے لگے. اسے اپنے ناخنوں پر فخر ہونے لگا، جس نے اسے عادت ترک کرنے میں مدد کی. تو اصل بات یہ ہے کہ حقیقی رویے کی تبدیلی شناخت کی تبدیلی ہے. یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے۔ تو اب جب ہم سمجھ گئے ہیں کہ شناخت بدلنا کیوں ضروری ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ عادتیں اصل میں بنتی کیسے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا میکینزم کام کرتا ہے؟ دیکھیے، تمام عادتیں اچھی ہوں یا بری ایک 4 مراحل کے چکر سے گزرتی ہیں. اسے ہیبٹ لوپ کہتے ہیں. یہ ہیں اشارہ، خواہش، رسپانس اور انعام. اشارہ، خواہش، رسپانس، انعام۔ ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ ہے اشارہ. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ اشارہ وہ ٹریگر ہے جو آپ کے دماغ کو بتاتا ہے کہ کوئی رویہ شروع کرو. یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو انعام کی پیشن گوئی کرے، جیسے آپ کے فون کی نوٹیفیکیشن ٹون بجنا، اوہ ہاں، یا سگریٹ کی بو آنا، یا صبح اٹھ کر کافی کا کپ دیکھنا. یہ سب اشارے ہیں. ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے خواہش، کریونگ۔ خواہش وہ محرک قوت ہے جو عادت کے پیچھے ہوتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو اصل میں وہ چیز نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اس سے حاصل ہونے والی حالت میں تبدیلی کی خواہش ہوتی ہے. آپ کو سگریٹ نہیں چاہیے، آپ کو اس سے ملنے والا وقتی سکون چاہیے. آپ کو سوشل میڈیا نہیں دیکھنا، آپ کو بوریت سے نجات یا کچھ نیا جاننے کی خواہش ہے. اچھا، مطلب حالت بدلنے کی خواہش؟ جی. تیسرا مرحلہ ہے رد عمل، رسپانس. یعنی اصل عادت؟ ہاں، اصل عادت. جی ہاں، یہ وہ اصل عمل یا سوچ ہے جو آپ کرتے ہیں، جیسے فون اٹھا کر نوٹیفیکیشن دیکھنا، سگریٹ پینا یا کافی پینا. رد عمل اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کی خواہش کتنی شدید ہے اور وہ کام کرنے میں کتنی آسانی یا مشکل یعنی فرکشن ہے. اگر کوئی کام بہت مشکل ہے تو آپ اسے نہیں کریں گے. اور آخری مرحلہ ہے انعام، ریوارڈ۔ انعام عادت کے چکر کا حتمی مقصد ہے. یہ آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہے اور آپ کے دماغ کو سکھاتا ہے کہ یہ عمل مستقبل میں دہرانے کے قابل ہے. جیسے نوٹیفیکیشن دیکھ کر آپ کا تجسس ختم ہو گیا، سگریٹ پی کر آپ کو سکون ملا. اگر انعام تسلی بخش ہو تو دماغ اس پورے چکر کو یاد رکھتا ہے. تو اگر ان 4 مراحل میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو تو عادت نہیں بنے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ بالکل. اشارہ نہ ملے تو عادت شروع نہیں ہوگی، خواہش کم ہو جائے تو تحریک نہیں ملے گی، رد عمل بہت مشکل ہو تو آپ کر نہیں پائیں گے، اور اگر انعام غیر تسلی بخش ہو تو آپ اسے دوبارہ نہیں کرنا چاہیں گے. یہ چاروں ضروری ہیں. یہ بہت واضح وضاحت ہے۔
اب یہ سمجھ آتا ہے کہ عادتیں کیسے کام کرتی ہیں۔ تو اس علم کو استعمال کرتے ہوئے کلیئر نے رویے کی تبدیلی کے 4 قانون وضع کیے ہیں۔ پہلا قانون کیا ہے؟ پہلا قانون ہے اسے واضح بنائیں، میک اٹ آبویس۔ یہ براہ راست اشارہ کیو والے مرحلے سے متعلق ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بہت سی عادتیں، خصوصاً بری عادتیں، اتنی غیر شعوری ہوتی ہیں کہ ہمیں ان کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو تبدیلی لانے کے لیے پہلے آگاہی ضروری ہے۔ تو اپنی عادتوں سے آگاہ کیسے ہوا جائے؟ کیسے پتا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک طریقہ ہے ہیبٹ سکور کارڈ بنانا۔ اپنی روزمرہ کی تمام عادات، اچھی، بری، غیر جانبدار، ان کی ایک فہرست بنائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ اصل میں کرتے کیا ہیں۔ اچھا۔ دوسرا دلچسپ طریقہ جاپان کے ریلوے سسٹم سے لیا گیا ہے، جسے پوائنٹنگ اینڈ کالنگ کہتے ہیں۔ وہاں ورکرز ہر کام کرتے ہوئے اسے بلند آواز میں بولتے اور اشارہ کرتے ہیں۔ اس سے غلطیاں 85% تک کم ہوئی ہیں۔ ارے واہ! آپ بھی اپنی بری عادت کو کرنے سے پہلے بلند آواز میں بول سکتے ہیں، جیسے میں ابھی یہ غیر صحت بخش چیز کھانے لگا ہوں جس کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ عمل اس کے نتائج کو زیادہ حقیقی بنا دیتا ہے۔ یہ تو دلچسپ ہے۔ اور اچھی عادتوں کے اشارے واضح بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے 2 بہت طاقتور تکنیک ہیں۔ ایک ہے امپلیمنٹیشن انٹینشنز، یعنی پہلے سے منصوبہ بنا لیں کہ آپ کب اور کہاں کوئی عادت اپنائیں گے۔ فارمولا ہے میں رویہ کو وقت پر، مقام پر کروں گا۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر میں کل شام 6 بجے گھر پہنچنے کے فوراً بعد اپنے کمرے میں 15 منٹ ورزش کروں گا۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ منصوبہ بندی کامیابی کے امکانات کو بہت بہت بڑھا دیتی ہے۔ اور دوسری ٹیکنیک؟ وہ ہے ہیبٹ سٹیکنگ، یعنی اپنی نئی عادت کو کسی پرانی، پہلے سے قائم عادت کے ساتھ جوڑ دیں۔ فارمولا ہے موجودہ عادت کے بعد میں نئی عادت کروں گا۔ جیسے؟ لیے اپنے کپڑے نکالوں گا۔ یہ نئی عادت کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں ماحول کا ڈیزائن بہت اہم ہے۔ اچھی عادتوں کے اشاروں کو نمایاں کریں، جیسے پھل میز پر رکھنا، اور بری عادتوں کے اشاروں کو چھپا دیں، جیسے ٹی وی ریموٹ دراز میں رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قانون ہوا واضح بنائیں۔ دوسرا قانون کیا ہے؟ دوسرا قانون ہے اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو۔ یہ خواہش والے مرحلے سے متعلق ہے۔ دیکھیے، عادتیں دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیکل کے ذریعے چلتی ہیں۔ ڈوپامین؟ جی، ڈوپامین۔ یہ صرف انعام ملنے پر نہیں، بلکہ انعام کی توقع پر بھی خارج ہوتی ہے۔ یہی توقع یا چاہت ہمیں عمل کرنے پر اکساتی ہے۔ تو ہم اپنی عادات کو زیادہ پرکشش کیسے بنا سکتے ہیں، خاص طور پر وہ جو تھوڑی بورنگ ہوں؟ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے ٹیمپٹیشن بنڈلنگ۔ اس میں آپ ایک ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وانٹ ٹو ڈو، اسے ایک ایسے کام کے ساتھ جوڑتے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے، نیڈ ٹو ڈو۔ اچھا، جیسے؟ مثال کے طور پر میں اپنا پسندیدہ پوڈ کاسٹ صرف ورزش کرتے وقت سنوں گا، یا میں اپنا پسندیدہ ٹی وی شو صرف کپڑے استری کرتے ہوئے دیکھوں گا۔ اس طرح آپ اس کام کو کرنے کے لیے زیادہ پرجوش ہوں گے جو آپ کو کرنا ہے۔ یہ تو زبردست آئیڈیا ہے۔ اور کیا سماجی ماحول کا بھی کوئی کردار ہے اس میں؟ بہت بڑا کردار ہے۔ ہم لاشعوری طور پر 3 گروہوں کی نقل کرتے ہیں: قریبی لوگ، خاندان، دوست، اکثریت ہمارا قبیلہ یا معاشرہ، اور طاقتور لوگ جن کا مرتبہ بلند ہو۔ اچھا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اگر آپ کا قریبی دوست موٹا ہو جائے تو آپ کے موٹے ہونے کا امکان 57% بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح مشہور آش تجربات نے دکھایا کہ لوگ گروپ کے دباؤ میں آ کر واضح طور پر غلط جواب بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے جن کی عادتیں ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ بالکل، ایسی ثقافت یا گروپ کا حصہ بنے جہاں آپ کا مطلوبہ رویہ عام سمجھا جاتا ہو۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ذہنیت بدل کر بھی عادتوں کو پرکشش بنا سکتے ہیں۔ مشکل کاموں کو مثبت انداز میں دیکھیں، جیسے مجھے ورزش کرنی پڑتی ہے کے بجائے سوچیں مجھے اپنے جسم کو حرکت دینے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ اور ایک چھوٹی سی ترغیبی رسم بھی مدد کر سکتی ہے، جیسے کام شروع کرنے سے پہلے اپنا پسندیدہ گانا سننا۔ بہت خوب۔ پہلا قانون واضح بنائیں، دوسرا پرکشش بنائیں، تیسرا قانون کیا ہے؟ تیسرا قانون ہے اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی۔ یہ رد عمل والے مرحلے سے متعلق ہے۔ دیکھیں، انسانی فطرت توانائی بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم فطرتاً آسان ترین راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسے کم سے کم کوشش کا قانون کہتے ہیں۔ اگر کوئی عادت بہت زیادہ محنت یا وقت مانگتی ہے تو امکان ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اچھی عادتوں کو ممکنہ حد تک آسان بنایا جائے۔ جی ہاں،
اس میں رگڑ کم کرنا شامل ہے۔ اپنے ماحول کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ اچھی عادتیں آسان لگیں، جیسے جم کا سامان رات کو ہی تیار رکھنا، صحت بخش کھانا سامنے رکھنا۔ جاپانی فیکٹریوں نے اضافہ بذریعہ تخفیف کے ذریعے کارکردگی بہتر کی، یعنی انہوں نے رکاوٹوں اور غیر ضروری مراحل کو ختم کیا۔ کتاب میں حرکت مقابلہ ایکشن کا بھی ذکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حرکت کا مطلب ہے منصوبہ بندی کرنا، تحقیق کرنا یا تیاری کرنا، جبکہ عمل وہ کام ہے جو براہ راست نتیجہ دیتا ہے۔ ہم اکثر حرکت میں پھنسے رہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں مصروفیت کا احساس دلاتا ہے، لیکن اس میں ناکامی کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے ورزش کے بہترین طریقے پر تحقیق کرتے رہنا بجائے اصل میں ورزش کرنے کے۔ بالکل، عمل ضروری ہے۔ کلیئر کہتے ہیں کہ کمال حاصل کرنے سے زیادہ اہم تکرار ہے۔ گیٹ یور ایپسن۔ جتنی بار آپ کوئی عمل دہراتے ہیں، دماغ میں اس کے لیے نیورل پاتھ وے اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو عادت شروع کرنے کے لیے اسے آسان کیسے بنایا جائے؟ کوئی خاص ٹپ؟ اس کے لیے 2 منٹ کا اصول 2 منٹ رول بہت مؤثر ہے۔ کسی بھی نئی عادت کو شروع کرتے وقت اسے صرف 2 منٹ یا اس سے کم وقت میں مکمل ہونے والے کام سے شروع کریں۔ صرف 2 منٹ؟ جی، جیسے روزانہ کتاب پڑھیں بن جاتا ہے 1 صفحہ پڑھیں، روزانہ ورزش کریں بن جاتا ہے اپنے ورزش کے کپڑے پہنیں۔ مقصد صرف عادت کو شروع کرنے کی عادت ڈالنا ہے۔ یہ ایک گیٹ وے ہیبٹ ہے جو آپ کو بڑے کاموں کی طرف لے جاتی ہے۔ زبردست۔ اور بری عادتوں کو مشکل کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے رگڑ بڑھائیں۔ جیسے اگر آپ فون کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسے دوسرے کمرے میں رکھیں۔ ایک اور طریقہ عزم کا آلہ کمٹمنٹ ڈیوائس استعمال کرنا ہے۔ یہ مستقبل کے رویے کو قابو میں رکھنے کے لیے حال میں کیا گیا کوئی فیصلہ یا انتظام ہے۔ جیسے وہ وکٹر ہیوگو والی مثال؟ بالکل، جیسے مشہور مصنف وکٹر ہیوگو نے اپنی کتاب وقت پر ختم کرنے کے لیے اپنے نوکر سے کہا تھا کہ وہ اس کے سارے کپڑے کہیں بند کر دے تاکہ وہ باہر نہ جا سکے۔ یہ تو کافی سخت قدم ہے۔ ہاں، لیکن یہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ آخر میں جہاں ممکن ہو آٹومیشن کا استعمال کریں، ٹیکنالوجی سے مدد لیں، جیسے بل خودکار طور پر عطا کرنا یا ویب سائٹ بلاکرز استعمال کرنا۔ کچھ فیصلے ایک بار کرنے ہوتے ہیں جن کے فائدے لمبے عرصے تک ملتے ہیں، جیسے آرام دہ جوتے خریدنا یا اچھا گدا لینا۔ زبردست۔ پہلا قانون واضح بنائیں، دوسرا پرکشش بنائیں، تیسرا آسان بنائیں۔ اب چوتھا اور آخری قانون؟ چوتھا قانون ہے اسے تسلی بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ۔ یہ انعام ریوارڈ والے مرحلے سے متعلق ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ جس رویے کا فوری انعام ملتا ہے وہ دہرایا جاتا ہے، جس رویے کی فوری سزا ملتی ہے اس سے بچا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اچھی عادتوں جیسے ورزش، صحت بخش کھانا، ان کا انعام اکثر تاخیر سے ملتا ہے، جبکہ ان کی قیمت یعنی محنت یا پرہیز فوری ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس بری عادتوں جیسے جنک فوڈ کھانا یا سگریٹ پینا، ان کا انعام فوری ملتا ہے، جبکہ ان کے برے نتائج تاخیر سے آتے ہیں۔ ہمارا دماغ فوری تسکین کو ترجیح دیتا ہے۔ تو ہمیں اچھی عادات کو فوری طور پر تسلی بخش کیسے بنانا ہوگا تاکہ دماغ انہیں دہرانا چاہے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عادت مکمل کرنے پر خود کو کوئی چھوٹا سا فوری انعام دیں۔ یہ انعام آپ کی شناخت سے مطابقت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیسے بچا رہے ہیں تو ہر بار جب آپ کوئی غیر ضروری خرچ نہ کریں تو وہ رقم ایک الگ اکاؤنٹ میں ڈال دیں جسے آپ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال کریں گے جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ کامیابی کا احساس خود ایک بڑا انعام ہے۔ کیا پیش رفت کو ٹریک کرنا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ پیش رفت کو بصری طور پر ٹریک کرنا بہت تسلی بخش ہوتا ہے۔ جیسے وہ پیپر کلپ حکمت عملی تھی۔ ایک بروکر ہر سیلز کال کرنے پر ایک پیپر کلپ ایک ڈبے سے دوسرے میں منتقل کرتا تھا۔ اچھا۔ یا ہیبٹ ٹریکر استعمال کرنا، ایک کیلنڈر جس پر آپ ہر روز عادت مکمل کرنے پر نشان لگاتے ہیں۔ مشہور کمیڈین جیری سینفیلڈ مبینہ طور پر اسی طریقے سے روزانہ لطیفے لکھنے کی عادت برقرار رکھتے تھے، اور ان کا منتر تھا زنجیر مت توڑو۔ زنجیر مت توڑو، واو۔ ہیبٹ ٹریکر خود ایک اشارہ بن جاتا ہے، یہ ترغیب دیتا ہے یعنی پرکشش ہے، اور ہر نشان لگانا تسلی بخش ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر ایک دن چھوڑ جائے، مطلب زنجیر ٹوٹ جائے؟
کیا پھر سب ختم؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں کلیئر کا ایک بہت اہم اصول ہے، کبھی 2 بار نہ چھوڑیں، نیور مس ٹوائس۔ زندگی میں رکاوٹیں آتی ہیں، ایک دن چھوٹ جانا معمولی بات ہے، اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ مسلسل 2 دن چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری غلطی ایک نئی بری عادت کا آغاز ہے۔ اچھا، تو اگر ایک دن چھوٹ جائے تو فوراً اگلے دن واپس ٹریک پر آ جائیں۔ یہاں تک کہ یہ خراب یا مختصر ورزش بھی اس شناخت کو مضبوط کرتی ہے کہ آپ وہ شخص ہیں جو ورزش نہیں چھوڑتا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور بری عادتوں کو فوری طور پر ناگوار کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے احتساب پارٹنر یا ہیبٹ کانٹریکٹ بہت مؤثر ہیں۔ کسی دوست یا ساتھی کو اپنی عادت کے بارے میں بتائیں اور انہیں کہیں کہ وہ آپ سے جواب طلبی کریں، یا ایک باقاعدہ معاہدہ کریں جس میں بری عادت دہرانے پر کوئی مالی یا سماجی سزا مقرر ہو۔ جب قیمت فوری ادا کرنی پڑتی ہے تو بری عادتیں کم پرکشش ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاروں قوانین واضح بنائیں، پرکشش بنائیں، آسان بنائیں اور تسلی بخش بنائیں، مل کر عادت بنانے اور توڑنے کا ایک مکمل نظام فراہم کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہر کوئی ہر عادت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا ٹیلنٹ یا آپ کہیں فطری صلاحیت کا کوئی کردار نہیں؟ یقیناً ہے، جینز اہم ہے، وہ آپ کی قسمت کا تعین تو نہیں کرتے، لیکن وہ آپ کے لیے مواقع کے شعبوں کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قدرتی طور پر کچھ چیزوں میں بہتر ہوتے ہیں، جیسے مائیکل فیلپس کا جسم تیراکی کے لیے مثالی ہے، جبکہ ہشام الغروج کا جسم لمبی دوڑ کے لیے۔ کلیئر کا مشورہ ہے کہ ایسی عادات کا انتخاب کریں جو آپ کی فطری صلاحیتوں اور دلچسپیوں سے ہم آہنگ ہو۔ تو کوئی اپنی صحیح جگہ یا موضوع عادات کیسے تلاش کریں؟ اس کے لیے ایکسپلور ایکسپلوئٹ کا طریقہ استعمال کریں۔ شروع میں مختلف چیزیں آزمائیں، ایکسپلور، دیکھیں آپ کو کس چیز میں مزہ آتا ہے اور آپ کس میں اچھے ہیں۔ پھر جب آپ کو کچھ موضوع مل جائے تو اس پر توجہ مرکوز کریں، ایکسپلوئٹ۔ خود سے کیا سوال پوچھنے چاہیے؟ خود سے پوچھیں، وہ کیا چیز ہے جو مجھے تو کھیل لگتی ہے لیکن دوسروں کو کام؟ کس کام میں مجھے وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا؟ بعض اوقات اپنی مختلف صلاحیتوں کو ملانا بھی کارآمد ہوتا ہے، جیسے اسکاٹ ایڈمز نے اپنے ڈرائنگ، مزاح اور کاروباری علم کو ملا کر مشہور کارٹون ڈلبرٹ بنایا۔ اچھا، اور جب ایک بار صحیح عادت مل جائے تو حوصلہ کیسے برقرار رکھا جائے، خاص طور پر جب کام آپ کو پتہ ہے بورنگ ہونے لگے؟ اس کے لیے گولڈی لاکس اصول مددگار ہے، یعنی ایسے کاموں پر توجہ دیں جو نہ تو بہت آسان ہو کہ بوریت ہو جائے اور نہ ہی بہت مشکل کہ آپ ہمت ہار دیں، بلکہ جسٹ مینیجبل ڈیفیکلٹی ہوں۔ بوریت کامیابی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پیشہ ور افراد کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ موڈ نہ ہونے پر بھی اپنے شیڈیول پر قائم رہتے ہیں۔ تو مہارت حاصل کرنے کے لیے صرف عادت کافی نہیں؟ عادت بنیاد ہے، بہت ضروری ہے، لیکن حقیقی مہارت کے لیے عادت کے ساتھ دانستہ مشق یعنی ڈیلیبریٹ پریکٹس بھی ضروری ہے۔ یعنی صرف کام دہرانا نہیں بلکہ اپنی کارکردگی پر غور کرنا، غلطیوں کی نشاندہی کرنا اور بہتری لانے کی کوشش کرنا۔ مطلب مسلسل سیکھتے رہنا؟ بالکل، اس کے لیے باقاعدگی سے عکاسی اور جائزہ یعنی ریفلیکشن اینڈ ریویو کا نظام قائم کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کافی اچھا پر اکتفا نہ کر لیں۔ اور آخر میں شناخت کے بارے میں ایک اور نکتہ تھا، ہے نا؟ جی ہاں، بہت اہم۔ نصیب کلیئر مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی شناخت کو بہت زیادہ کسی ایک چیز سے نہ جوڑیں۔ جیسا کہ پال گرہم کہتے ہیں، اپنی شناخت چھوٹی رکھیں۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب اگر آپ کی پوری ذات صرف ایتھلیٹ یا وکیل ہونے پر مبنی ہے تو جب وہ کردار ختم ہوتا ہے تو آپ کھویا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنی شناخت کو وسیع رکھیں، جیسے میں ایک ایسا شخص ہوں جو سیکھنا پسند کرتا ہے، یا میں چیلنجز کا سامنا کرنے والا ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اٹامک ہیبٹس ہمیں سکھاتی ہیں کہ بڑی کامیابیاں چھوٹی، مستقل اور ہوشیاری سے بنائی گئی عادتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ صرف قوت ارادی کا کھیل نہیں ہے، بلکہ صحیح نظام بنانا، اپنی شناخت کو بدلنے اور رویے کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کا نام ہے۔ بالکل، یہ کتاب ایک عملی روڈ میپ فراہم کرتی ہے جسے کوئی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ صحت ہو، کام ہو یا ذاتی ترقی، بہتری لانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ مسلسل بہتری کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ جیسا کہ جیمز کلیئر کہتے ہیں، کامیابی کوئی منزل نہیں بلکہ بہتری کا ایک لامحدود عمل ہے۔ یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی جیتوں کا مجموعہ ہے۔ جی، اور جاتے جاتے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے۔ اگر ہمارا ہر عمل
اس شخصیت کے لیے ایک ووٹ ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں، تو آج ہم وہ کون سا ایک چھوٹا سا ووٹ ڈال سکتے ہیں جو ہمیں اپنی مطلوبہ شناخت کے تھوڑا اور قریب لے جائے؟